احمد سرہندی مجددی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج چونکہ دن کو 28 تاریخ تھی اور 28 صفر المظفر کو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہے، تو اسی مناسبت سے ہم حاضر ہیں اور ہمارے بیٹھنے کا جو خاص مقصد ہے وہ روایت کہ جس کے اندر فرمایا گیا ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ آج ہم ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر کے رحمت الہی کے حقدار بننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سچے ولی کا صدقہ اپنی رحمتوں کا حقدار بنائے اور ہماری یہ حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس عظیم صوفی کی جو زندگی کی تگ و دو تھی اس کو سن کے سمجھ کے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت جو صوفی ازم کو ایک نیا نام دیا جا رہا ہے، اللہ اس وقت کے صوفیاء کو ویسا صوفی بنائے جیسے شیخ احمد سرہندی تھے، اور جیسے صوفی امام احمد ابن حنبل تھے، اور جیسے صوفی امام احمد رضا قادری تھے۔ انہوں نے اپنے دوروں کے اندر اسلام پہ آنے والی ہر مشکل کا سامنا کیا، اور اسلام پہ آنے والی ہر آنچ کے مقابلے میں میدان عمل میں آئے اور بتایا وقت کے لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو کہ سچا صوفی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اسلام پہ پہرا دے۔ صوفی وہ نہیں جو اپنے حجرے میں بیٹھ کے تصویر گھماتا رہے اور اسلام کے لوگ مذاق اڑاتے رہیں اور تعلیمات اسلام کو چھوڑ دیا جائے۔ اس واسطے ان کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ فرماتا ہے کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، اس آیت مقدسہ میں نور سے مراد ہے اسلام۔ اسلام پہ حملے ہوتے رہے اور اسلام والے میدان عمل میں اترتے رہے، اور اس میں بھی ایک بڑا عجب اتفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے اسلام کو پورا کر کے رہوں گا، یعنی اسلام کا محافظ میں ہوں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنی ذات پہ لیا ہے، اور تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ او کما قال، فرمایا اے حبیب ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ فرمایا اسلام کا محافظ بھی میں ہوں، قرآن کا محافظ بھی میں ہوں، اور اپنے حبیب کا محافظ بھی میں ہوں۔ اس کے بعد کوئی ان سے ٹکرائے گا تو یقیناً وہ پاش ہو جائے گا، ان کو کبھی آنچ نہیں آنے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ہم جو میدان عمل میں اترتے ہیں یہ فقط اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے، ورنہ جس کے ذکر کو خدا بلند کرے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اس پہ جو عجب اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پہ جب حرف آیا، حضرت شیخ مجدد علم ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ میدان میں آئے اور آپ نے اسلام کی ترجمانی کی اور دین اسلام کے محافظ بن کے میدان میں اترے، اور جب قرآن پہ حملہ ہوا تو اس وقت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے اور وقت کے حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈٹ گئے اور
فرمایا خلق قرآن کے نہ ہم پہلے قائل تھے، نہ آج قائل ہیں اور نہ قیامت کا قائل ہوں گے۔ اور جب عظمت مصطفیٰ پہ ڈاکے ڈالے گئے اس وقت میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں آئے۔ لیکن اس میں عجب اتفاق یہ ہے، یہ تاریخ کے اندر 3 بڑے حملے ہوئے ہیں، ایک اسلام پہ، دوسرا قرآن پہ اور تیسرا حضور کی ذات پہ۔ اتفاق یہ ہے کہ جب سب سے پہلے قرآن پہ حملہ ہوا تو اس وقت جو مقابلے میں آیا تھا اس کا نام بھی احمد ابن حنبل تھا، اور جب اسلام پہ حملہ ہوا اس وقت بھی جو مقابلے میں آیا اس کا نام بھی شیخ احمد سرحدی تھا، اور جب ہمارے آقا کی ناموس پہ حملہ ہوا اس وقت بھی جو شیر میدان پہ آیا اس کا نام بھی امام احمد رضا ہے۔ یہ اللہ نے شان دی۔ عجب اتفاق ہے کہ تینوں احمد نام کے امام اسلام، قرآن اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے میدان میں آئے ہیں، اور شیخ احمد سرہندی کی جو خدمات ہیں ان کا ایک سرسری سا جائزہ ہم نے لینا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی خدمات اور دور حاضر کے جو حالات ہیں، بالکل ایسے معاملات ان کے زمانے میں۔ آج سے 400 سال تقریباً پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ شیخ کا جو دور تھا 1032 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور آج 1450 سال تقریباً چل رہے ہیں، تو تقریباً 400 سال پہلے کے شیخ اس پاک و ہند میں جب پاکستان نہیں بنا تو موجود تھے، اور اس وقت جو پاک و ہند کا حکمران تھا اس کا نام تھا جلال الدین اکبر بادشاہ۔ ہوا یہ کہ اس کے ہاتھ میں کچھ علماء سو لگ گئے۔ ایک فیضی نام کا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور ایسی تفسیر کہ جس میں اس نے کسی حرف پر نقطہ نہیں ڈالا، اتنا کمال کا عالم تھا، لیکن تھا عالم سو، برا عالم، جن کے بارے میں اللہ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی بدترین مخلوق ہے تو وہ علماء سو ہے۔ ایسے علماء جو دین کے خلاف کام کرتے ہیں، عالم لیکن دین کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے چند علماء اکبر بادشاہ کے ساتھ ملے، اور انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو پہلے جو نبی علیہ السلام سے پہلے جب دین ہوتے تھے وہاں صورتحال یوں ہوتی تھی کہ 1000 سال کے بعد نیا دین آتا تھا، اور جو پیغمبر آتا وہ پھر نیا دین لے کے آتا، پچھلا دین منسوخ ہو جاتا تھا۔ اب 1000 سال ہو چکا حضور کو، تو اکبر بادشاہ نے اشارہ سمجھا اور اگلے دن آگے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بھی اپنا دین لے کے آؤں گا۔ دین محمدی کے مقابلہ میں نعوذ باللہ وہ کہنے لگا کہ میں اپنا دین اکبری لانا چاہتا ہوں، اب دین محمدی ہم ختم کر دیتے ہیں اور دین اکبری ہم لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے فوراً کتابیں لکھی دین کی اور کہا یہ آپ کا دین ہوگا۔ اب اس میں ہوا کیا، یہ جو اکبر بادشاہ تھا اس کے جو وزرات تھے اور وزیر اعظم جو اس کی سلطنت کا تھا وہ سارے ہندو تھے، اور ان کو یہ بڑا نوازتا تھا۔ ایسے حالات میں کتاب لکھی گئی اور اس میں وہ سارے معاملات لکھ دیے گئے جو ہندوؤں اور سکھوں کو خوش کرنے والے تھے۔ مثال کے طور پر اس میں یہ لکھا گیا کہ دین اکبری کے اندر گائے کی قربانی کرنا یہ اس پہ پابندی ہوگی، گائے ذبح نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں گائے مقدس ہے، وہ اس کو پوجتے ہیں۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ اب دین اکبری میں ہندوستان کے اندر کہیں بھی گائے کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ کہنے لگے کہ سور کا گوشت عام چلے گا اور اس کی دکانیں کھلوائی جائیں گی، اور تیسرا شراب کی دکانیں کھلوا دی جائیں گی، اور اسی طرح اس نے کہا مساجد کو شہید کر دیا جائے گا اور دین اکبری چلے گا، اس میں مساجد نہیں ہوگی، اذانوں پہ پابندی ہوگی، تلاوتوں پہ پابندی ہوگی۔ ایسے معاملات لے کے جب وہ میدان میں آیا، ایسے حالات میں وہ مرد مجاہد جس کے اس میں آج ہم حاضر ہیں، یہ مرد کلندر اللہ کا شعر بیان میں اترا اور انہوں نے اکبر بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ فرمایا ہم ایسا دین ہندوستان میں نہیں چلنے دیں گے، دین رسول اللہ کا چلے گا جو حضور ہمیں دے کے گئے ہیں، اور یہ قیامت تک کا نصاب ہے۔ اب ہوا کیا، اکبر بادشاہ نے ایک موقع رکھا، اس نے کہا کہ فلاں دن
میں اپنے دین کا افتتاح کروں گا، ایک بہت بڑی تقریب ہوگی، اس کے اندر پورے ہندوستان کے لوگ آئیں گے اور جو جو میرے دین میں داخل ہوتا جائے گا میں اس کو بڑا نوازوں گا۔ اس نے بڑا لمبا چڑا پروگرام کیا۔ اب دیکھو ظلم کتنا ہوا، اور یہ ویسے اکبر بادشاہ نام تو مسلمان تھا، یہ بھی یاد رکھیں اسلام کی تاریخ میں جتنا نقصان مسلمانوں نے کیا اسلام کا شاید ہندوؤں نے بھی نہیں کیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں تو یار مسلمان، لیکن جتنا نقصان مسلمان حکمرانوں نے اسلام کا کیا شاید اتنا کافروں نے نہیں کیا۔ اب کیا ہوا، اس بادشاہ نے ٹائم رکھا، لوگ اکٹھے ہوئے، ہزاروں میلوں تک قلین بچھے، ٹینٹ لگے، اعلیٰ قسم کے کھانے بادشاہ کی طرف سے، اور کہا گیا، اور اس نے ظلم یہ کیا کہ ایک طرف ایک چھوٹا سا خیمہ بنوایا، ٹینٹ لگائے، اور اس کے اوپر اس نے لکھا یہ دین محمدی ہے۔ اور اس ٹینٹ کے نیچے کیا تھا، اس کے نیچے باسی کی دال تھی، خشک روٹیوں کے کچھ ٹکڑے تھے اور کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن تھے، اور اوپر لکھا تھا یہ ہے دین محمدی۔ اور دوسری طرف جہاں اعلیٰ قسم کے کھانے تھے اور قالین اور بڑی اچھی سجاوٹ تھی، وہاں لکھا ہوا تھا یہ ہے دین اکبری۔ اب شیخ مجدد عرب ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مریدوں کو ساتھ لے فرمایا چلو ہم بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہم شیخ صاحب جب تشریف لائے، دیکھا معاملات دیکھے، آگے بڑھے، اسٹیج کے قریب ایک طرف جب وہ خیمہ شیخ کی نظر پہ چڑھا، روایت کے اندر موجود ہے شیخ رو پڑے اور فرمایا یہ حال بھی آنا تھا، مسلمان حکمران اتنا مذاق اڑا رہے حضور کے دین کا، یہ وقت بھی آنا تھا کہ میرے نبی کے دین کو یوں روندا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے ان چند مریدوں کو جو ساتھ آئے تھے فرمایا ہم اس دین کے خیمے کے نیچے بیٹھیں گے۔ وہ پرانی پھٹی ہوئی سموں کے اوپر بیٹھ گئے اللہ کے ولی، شیخ مجدد عرب ثانی کے مرید۔ اب کیا ہوا، شیخ صاحب جلال میں آ گئے، آپ کی وہ نظر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی نظر سے بچ کے رہو، کیونکہ مومن اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام مجدد عرب ثانی نے اس نظر سے دیکھ لیا کہ اب اللہ کی طرف سے انتقام کی تلوار چلنے لگی ہے۔ فرمایا میرے مریدو ایک دائرہ کہتا اور فرمایا تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ، کسی نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اور اب دیکھنا اللہ کا انتقام کیسے ان پہ برستا ہے۔ شیخ مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور مختصر سی دعا کی، جملے یہ کہ اے اللہ یہ ظالم تیرے نبی کے دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں اس ظالم سے نجات عطا فرما۔ اتنی دعا کی شیخ مجدد عرب ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور فرماتے ہیں یہ دعا کرنی تھی، ابھی وہ جو ٹینٹ لگے تھے، اعلیٰ قسم کے کھانے، لوگوں کا ہجوم، اتنے میں خوب بڑی ہی زبردست قسم کی آندھی آئی اور ہر طرف طوفان چھا گیا، کہیں گئے وہ قالین، وہ کھانے، لوگ بھاگے، وزراء بھاگے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کو ہے۔ اکبر بھی بھاگا اپنے محل کی طرف، لیکن تقدیر آگے بڑھی اور ایک وہ لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا کئی کلو کا جس کے ساتھ ٹینٹ باندھا ہوا تھا، وہ اکھڑا اور وہ اکبر بادشاہ کی پیشانی پہ لگا اور اتنا زوردار لگا کہ وہ بے ہوش ہوا۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ 3 دن تک، اور ایک کتاب میں یوں بھی لکھا ہے کہ 1 ہفتہ تک اس بدبخت کو ہوش نہیں آیا۔ اب جب ہفتے کے بعد اس کو ہوش آیا تو کچھ لمحے زندہ رہا اور مر گیا۔ اس کے بعد اس کا وارث بنا اس کا بیٹا جس کا نام تھا جہانگیر بادشاہ، وہ بھی باپ کی طرف پہ تھا، اس نے بھی بڑی کوشش کی کہ میں اپنے باپ کے دین کو پروان چڑھاؤں جو وہ لے کے آیا تھا۔ کچھ دن چلا، ان علماء سو نے مشورہ دیا، وزراء نے کہا کہ دیکھو جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے سب سے زیادہ نقصان تیرے باپ کے مقابلے میں کیا ہے، ان کو بلاؤ اپنے دربار میں۔ اور جہانگیر کا یہ انداز تھا، اس کے دربار میں جو بھی آتا تھا وہ اس کو سجدہ کرتا تھا، تعظیم کا۔ انہوں نے کہا ہم بلا تو لیتے ہیں اس کو، لیکن بات یہ ہے کہ شیخ مجدد اتنا نادار اور بے باک صوفی ہے کہ وہ تمہیں سجدہ نہیں کبھی بھی کرے گا۔ اچھا پھر کیا کریں؟ مشورہ ہوا کہ جو میرا تخت ہے اس کے سامنے ایک چھوٹی دیوار بنا دی جائے
اور اس دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی رکھی ہے جس سے وہ یوں جھکتے ہوئے داخل ہو اور یہی تعظیم ہو جائے گی، اسی کو ہم سجدہ سمجھ لیں گے۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ کون سا مرد کلندر ہے اور اس کی نگاہوں میں اللہ کا نور ہے۔ وہ ولی تو پہلے پہچان گئے تھے۔ اب شیخ صاحب کو بلایا گیا اور جب بادشاہ کے پاس آئے تو شیخ نے دیکھا کہ بادشاہ کے تخت کے سامنے چھوٹی دیوار ہے، اس میں چھوٹی سی کھڑکی ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے نور سے شیخ جان گئے۔ اور آپ کا وہ انداز جس کو علامہ اقبال ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر، خاک ہے وہ خاک کے ہے فلک میں مطلع انوار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احلال، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ فرماتے ہیں میں جب ان کی تربت پہ گیا، علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں سرہند شریف میں شیخ مجدد کی قبر انور میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کی رحمتوں کے نور کی تجلیات چھما چھم برس رہی تھی۔ اور فرماتے ہیں یہ وہ مجاہد تھا جس کو بڑی کوشش کی گئی کہ جھک جائے جہانگیر کے آگے، لیکن نہیں جھکا۔ اب شیخ جب داخل ہونے لگے نا تو آپ نے دیکھ لیا، لکھا ہے شیخ مجدد کی سیرت میں کہ آپ نے سر داخل کرنے کی بجائے پہلے پاؤں داخل کیے اور اس کو سبق دیا کہ تیرے اس تخت کو تو ہم اپنے جوتے کی نوک میں بھی نہیں سمجھتے، جو تیری توقعات پہ اس پہ ہم کبھی بھی پورے نہیں اتریں گے۔ اور شیخ بھی داخل ہوئے، بہرحال اس نے بلایا جو معاملات کیے، خیر آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ اور شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی جیل میں گئے، بڑی تفصیلی بات یاد ہوا، آپ نے لوگوں کو نمازی بنا دیا، غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیا۔ وقت آیا کچھ عرصے کے بعد جہانگیر ہو گیا بیمار اور اس کو دورے پڑنے لگے، تو بڑے علاج کروائے بادشاہ کا، فرق نہ پڑا تو کسی مخلص نے مشورہ دیا کہ جناب میرا مشورہ ہے کہ شیخ مجدد کو بلائیں اور ان سے دعا کروائیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہا جاؤ ان کو جیل سے لے کے آؤ۔ شیخ کی بارگاہ میں آئے اس کے ماننے والے گزارا جو بھی تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیا شرائط کیا آپ کی؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ جتنی بھی مساجد تم نے شہید کروائی ہیں ان سب کو تعمیر کروایا جائے اور ہر مسجد میں علل اعلان مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، اور جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے پھر میں آؤں گا۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کے بتایا کہ شیخ کی یہ شرائط ہے، مرد آپ اس نے کہا جلدی سے پوری کرو، مساجد تعمیر ہوگی، اذانیں شروع ہوگی، نمازیں شروع ہو گئی۔ اور پھر جب شیخ کے پاس گئے تو آپ نے کہا چلو، اور جتنے بھی جیل میں تھے فرمایا سب چلو۔ انہوں نے کہا یہ تو اجازت نہیں، آپ اکیلے کو اجازت ہے جانے کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، بادشاہ سے پوچھ کے آؤ، یہ سارے میرے ساتھ رہا ہوں گے تب میں جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، سب کو آپ نے رہا کروایا، پھر گئے تو اس کے لیے دعا کی پھر آپ نے، اور اللہ نے اس کو صحت دی۔ اس کے بعد وہ پھر راہ راست پہ آیا تو پھر اس نے دین کی خدمت شروع کر دی، اور جب اس کے معاملات آپ نے دیکھے اچھائی کے، اس وقت آپ نے دعا کی تو اس کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا تھا جہانگیر میں اللہ کو گواہ بنا کر تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، تم نے چونکہ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے رسول اللہ کے دین کو بنایا ہے، میرا تجھ سے وعدہ ہے مجدد الثانی تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ یہ جہانگیر سے آپ نے وعدہ کیا، اور پھر جہانگیر کی سیرت کا آپ کی تربیت کا اثر دیکھیں کتنا بڑا، آپ کی مجاہدانہ جو جستجو تھی اس کا اثر کتنا بڑا۔ جہانگیر کے لیے ایک بہت بڑا تخت تیار کیا گیا جس کا نام تھا تخت طاؤس، اور اس زمانے کی بات ہے جب 2 ٹکے کا سیب ہی آ جاتا تھا دیسی کی، اس زمانے کی 17 کروڑ کا وہ تخت تیار ہوا تھا ہیرے جواہرات لگا، اور جس دن جہانگیر نے اس کا افتتاح کرنا تھا نا، ٹائم مقرر کیا تو جہانگیر آیا افتتاح کرنے، اس تخت کے اوپر بیٹھا، کہا کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ پانی لایا گیا، کہنے لگا کہ مجھے وضو کراؤ تخت کے اوپر۔ وہ جو کاریگر تھا اس نے کہا کہ جناب یہ تخت بڑا مہنگا ہے اور یہ پانی اگر یہاں استعمال ہوا تو یہ تو خراب ہو جائے گا۔
آپ نے کہا کہ میرا حکم ہے مجھے وضو کرایا جائے، کوئی بات نہیں، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، لوگوں نے کہا حضرت یہ کوئی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، فرمایا میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اور کہا کہ میں نے تخت پر وضو اس لیے کیا ہے کہ میری نظر پڑی فرعون کی طرف، وہ فرعون جو چھوٹی سی سلطنت مصر کا مالک تھا، اور میری مملکت بہت بڑی ہے، میں پوری برے صغیر کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں، اور اس کا تخت ہاتھی کے دانتوں کا تھا، اور میرا تخت ہیرے جواہرات کا ہے، اس سے کئی ہاتھ درجے زیادہ مہنگا ہے، لیکن جب وہ تخت پہ بیٹھا تھا تو اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں تمہارا بڑا رب ہوں، کہا میں تخت پہ آیا ہوں تو سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، کہیں میرے دل میں یہ آرزو بھی پیدا نہ ہو کہ میں رب ہوں، اس لیے میں تخت پہ چڑھتے ہی اس بات کے جو جراثیم ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے، ان پہ میں نے سپرے کیا ہے، اور اس انداز میں کیا ہے کہ رب کے حضور میں شادی جھکائی ہے، اور عرض کی ہے مالک بڑا تو تو ہی ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں اور تیری مخلوق کا خادم ہوں، کہا اس لیے میں نے یہ معاملہ کیا ہے، اور پھر اللہ نے اتنی عزت دی، شیخ کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد پھر اگلے جو معاملات تھے، اس کا جو بیٹا تھا شاہ جہان، وہ قرآن کا حافظ نکلا، اس نے پھر پاک و ہند کے اندر اسلام کی بڑی خدمات دی، اور اس سے آگے جائیں تو جو اس کا پوتا ہے جس کا نام ہے عالمگیر بادشاہ، یہ اللہ کا زبردست قسم کا ولی تھا اور حافظ قرآن اور عالم دین تھا، اس نے ایک اسپیشل فتاوہ لکھوایا تھا، فتاوہ عالمگیری، آج بھی موجود ہے۔ یوں حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی، اور آپ ڈٹے رہے، اور یہ یاد رکھیں آج کی جو صورتحال ہے اگر ہم دیکھیں تو اسلام پہ ویسے ہی حملے بڑھتے جا رہے ہیں جیسے شیخ مجدد کے زمانے میں بڑھے تھے، تب بھی اسلام کو پس پش ڈالا جا رہا تھا، آج بھی ویسی صورتحال ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتوں کے اندر جب سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ کہا گیا کہ سود کھانا ہمارے قرآن میں لکھا ہے یہ حرام ہے، ججوں نے یہ پاکستان کی عدالتوں کے ججوں نے کہا تھا کوئی کھاتا ہے تو کھائے، آپ کون ہوتے کسی کو روکنے والے، ٹھیک ہے جس کا دل کرتا ہے وہ کھائے، جس کا دل کرتا ہے وہ نہ کھائے۔ جب سپریم کورٹ کے جج اس حالت کو پہنچ جائیں تو آپ سمجھتے ہیں پھر اسلام کتنی مشکل میں ہے، اور اسلام کے وہ حالات ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا باد الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، حضور نے فرمایا تھا میرا دین جب چلا تھا یہ پردیسی تھا، غریب تھا، اس کے ماننے والے بڑے تھوڑے تھے، اور فرمایا پھر میں نے خون دیا، میرے صحابہ نے جانیں دی، انہوں نے اپنی اولادیں لٹائیں، پھر یہ اسلام پروان چڑھا، لیکن آپ نے فرمایا وسيعود غریبا، میری امت ایک وقت پھر آئے گا میرا اسلام غریب ہو جائے گا۔ آج وہ حالات ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا ڈاکہ پڑا ہماری اسمبلی کے اندر، ختم نبوت کے قانون کو بدل دینا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں ہوئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے، حضور کے دور میں کتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غالباً 74 جنگیں ہوئی ہیں، ان کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں نا وہ تقریباً 256 ہیں، 200-250 کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں 74 جنگوں کے اندر، اور صدیق اکبر کے دور میں یہ جو جنگیں یمامہ ہوئی تھی ختم نبوت کے معاملے میں، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا ہی حساس ہے، بلکہ یہ بھی کتب میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر جب بادشاہ بنے تھے امیر المومنین، آپ نے ایک قانون بنایا تھا کہ اس وقت جتنے بھی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر لڑی ہے اب وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے تبرکات ہیں، حضور کی یادیں ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے، برکت کے لیے وہ ہمارے پاس رہیں گے، وہ جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی تو صدیق اکبر نے علل اعلان کہا، فرمایا آپ کوئی بدری ہو، احدی ہو یا غیر بدری ہو، ہر ایک حضور کی عزت کے لیے نکلے اور بتائیں انسانوں کو ہمارے نبی آخری
اگر کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو صدیق اس سے جنگ کرے گا. اور آپ نے فرمایا اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہ چلا تو صدیق اکیلا ختم نبوت کے منکروں سے لڑے گا اور ان کو بتائے گا کہ ختم نبوت کا معاملہ بڑا حساس ہے, اس کے بغیر انسان کا ایمان ناقص ہے اور انسان اپنے ایمان سے خالی ہے. اور اگر یہ انسان کے دل میں گلدستہ سجا ہے تو پھر انسان کے اندر معیار انسانیت بھی ہے اور معیار اسلام بھی موجود ہے. اس انداز میں ختم نبوت کے اندر صحابہ نے قربانیاں دی. اور اس پہ آخری جو ایک بات ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, بلکہ اس سے پہلے ایک اور بھی بڑی لطف بھری بات ہے. آج ہم شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں بیٹھے ہیں اور آپ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں, سلسلہ نقشبندیہ کے, اور آپ نے اسلام کے خلاف ہونے والے حملوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. جیل میں بھی گئے, مارے بھی کھائیں, دھکے بھی کھائے, باتیں بھی سنی بادشاہوں کی, لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی. کتنی لطف کی بات ہے. آج بھی جب اسلام پہ کڑا وقت آیا ہے تو قائد ملت اسلامیہ, مفکر اسلام, کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جو میدان میں اترے ہیں, پتہ ہے یہ نسبت ان کی مشہور تو جلالی ہے لیکن یہ مرید نقشبندی سلسلے کے ہیں. یہ بھی وہ شیخ مجدد سلسلے کے مرید ہیں. اور دوسرے جو بزرگ ہیں للکار رضا, امیر المجاہدین, شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی دعوت برکاتہ العالیہ, وہ بھی مشہور رضوی ہیں لیکن مرید جس سلسلے میں ہے وہ بھی نقشبندیہ سلسلہ ہے. تو یہ بھی بڑی مناسبت ہے کہ شیخ نے بھی اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا. آج بھی دو نقشبندی میدان عمل میں اترے ہیں اور حکومت کو ڈٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے, جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. اور یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا, کیا خطرہ ہے جسم و جان کا, اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. اور کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی, پھر زندگی میں شرمندگی کی, سب وار کے پونچی جندڑی کی خود بدن کے کفن سجائیں گے. اور حضور کی عزت گر مانگے, آصف کی جان بھی حاضر ہے, ایک بار نہیں ان پر تو ہم لکھ بار بھی واری جائیں گے. یہ انداز ہے مسلموں کا اور یہ میدان عمل میں اترے ہیں اور یہ حقیقی وارث ہے دین کے جنہوں نے بتایا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں اس وقت کے عظیم صوفی شاید یہ دو ہیں, عظیم صوفی جنہوں نے میدان عمل میں, اور صوفیہ کا انکار بھی نہ کرنا, لیکن عظیم صوفی ہیں جو امت کو اس رستے پہ چلا رہے ہیں جو حقیقی دین کا رستہ ہے. زندگی تو آنی جانی ہے لیکن اگر زندگی ناموس رسالت کی خاطر لگ جائے اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہے. اور یہ حضور کی ناموس کا ایسا حساس معاملہ ہے اور حکومت کے جو حالات ہیں, اگر وقت آیا تو ہم بھی انشاءاللہ یہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری دعائیں ہیں, ہمارے جذبات ہیں, اور یہاں بھی وقت آیا تو ہم حاضر ہیں. صورتحال اگر ایسی بنی, ضرورت پڑی تو ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں. یہ تو صرف رضوی اور جلالی کا نہیں مسئلہ, یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. اور امت اب یہ ڈٹ کے کہہ رہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت, حضور کی عزت کے نعرے ہیں, یہ تو ڈٹ کے لگائیں. اور یہ یاد رکھیں آخر میں اصلاح کے لیے ایک حدیث, میں نے شیخ کی ایک سنت بتانی تھی, چلو اس کی جگہ یہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ نے فرمایا علموا اولادکم ثلاثۃ خصال, اے میری امت اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھایا کرو. ایک کون سی؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت, دوسری فرمایا نبی کی آل کی محبت, اور تیسری فرمایا قرآن کی تلاوت. میری امت اپنی اولادوں کو یہ 3 باتیں سکھایا کرو. آج کم از کم شیخ کے اس میں آنے والوں اتنا تو عہد کرو کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت کا سبق دیا کرے. اور وہ سبق کس صورت میں ہے؟ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم کم از کم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تو یاد کروائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا,
پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ نعرے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو یاد کروانے ہیں تاکہ ہماری نسلوں میں بھی اگر کہیں وقت آئے حضور کی عزت میں پہرا دینے کا تو ہمارے بچے میدان میں اتر کے کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ یہ جنون اور جذبہ ہماری نسلوں میں ہونا چاہیے، اس لیے لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ وہ نعرے ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو یاد کروانے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں اور اسلام کے نام پہ ہم جانے والے ہیں اور اسلام پہ